یہ تو انسان زمانہ قدیم سے سنتا آ رہا ہے کہ حسین عورتوں کی وجہ سے سورماؤں میں جنگیں ہوتی رہیں، لیکن یہ آپ یقیناً پہلی بار سنیں گے کہ کسی ہجڑے اور خواجہ سرا کی وجہ سے 23 انسان مارے گئے۔ جی ہاں، کوہاٹ کے خواجہ سرا چاہت کی وجہ سے مبینہ طور پر اب تک 23 انسان مارے جا چکے ہیں۔ یہ خواجہ سرا جہاں رقص کی محفل سے جاتا ہے، وہاں متحارب گروپوں میں پائے جانے والے اس کے عاشق ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی محافل میں شراب، چرس، گھانجا اور آج کل تو اور نئے نئے نشے آ چکے ہیں، ہیروئن، آئس، اس کا نشہ کر کے تماش بین اور تماشا بین جو ہیں وہ رقص دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلحہ وسلح بھی ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوہاٹ کا واقعہ ہے اور کوہاٹ جو ہے وہاں اسلحہ جو ہے فیشن کے طور پر بھی اور ضرورت کے طور پر بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اعلان کیا جاتا ہے کہ چاہت ہجڑے کی وجہ سے پہلے بھی 16 قتل ہو چکے ہیں، یعنی حال ہی میں ایسا ہی ہوا کہ چاہت اور اس کے ساتھیوں کو شادی کی تقریب میں بلایا گیا تھا۔ وہاں جو مہمانان تھے اس میں لوگوں نے شراب پی رکھی تھی اور دوسرے بھی نشے کر رکھے تھے۔ پہلے وہ داد عیش دے رہے تھے چاہت اور دوسرے ہجڑوں کو، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ بیان کیا گیا کہ 7 افراد جو ہیں حال ہی میں قتل ہوئے ہیں۔ معینہ طور پر اس خواجہ سرا، جس کا نام چاہت بیان کیا جاتا ہے، اس کے رقص، محو رقص ہونے کی وجہ سے، اور یہ جہاں محو رقص ہوتا ہے وہاں نقص امن و اما کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا وہاں کے معززین عمادین اور ضیاء اللہ بنگش صاحب جو صوبائی مشیر برائے سائنس و انفارمیشن ہیں، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کوہاٹ اور ضیاء اللہ بنگش صاحب نے ان افسران کو کہہ کر فیصلہ کیا ہے کہ چاہت ہجڑے اور اس کے ساتھیوں کو ضلع بدر کیا جائے، اور یہ اس قانون کے تحت ہے جسے مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو وہ کہا جاتا ہے، کہ اسٹیٹ اور حکومت کے پاس جس پر چارج یہ ہو، الزام یہ ہو کہ یہ نقص امن و اما کا باعث ہے، تو اسے ضلع بدر کیا جا سکتا ہے۔ تو عمادین، معززین علاقہ اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تقاریب اور اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہیں وہ نہ صرف نوجوانوں کے کردار پر مضر اثرات مرتب کر رہے ہیں، بلکہ نقص امن و اما کا مسئلہ بھی بن رہے ہیں، کیونکہ 23 افراد کا قتل جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، مثبت ان میں تبدیلی رونما ہوگی۔ ویورز، آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے علاقے ہیں جہاں خواجہ سراؤں کو مسائل کا سامنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں خواجہ سراؤں کی وجہ سے اس قدر مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ پھر خواجہ سرا کو ضلع بدر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کیا پورے پاکستان میں خواجہ سرا کو ایک مسئلہ یا پرابلم سمجھا جاتا ہے؟ نمبر 2، پاکستان میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں خواجہ سرا رہائش پذیر ہونا پسند کرتے ہیں؟ نمبر 3، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں ہی خواجہ سرا کو ایک سیلیبریٹی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پاکستان میں عرب پتی خواجہ سرا بھی موجود ہیں۔ وہ کون سے مرد ہوتے ہیں جو خواجہ سراؤں کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے گھر تک برباد کر لیتے ہیں؟ اور مردوں کی وہ کون سی قسم ہوتی ہے جو خواجہ سراؤں کے لیے کسی دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں یا خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ اور پاکستان میں خواجہ سراؤں کی آباد کاری کیسے ہوئی اور ان کے خلاف تشدد کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو اس ویڈیو میں سب سوالات کا جواب ملے گا۔ ویورز، اگر آپ انسانی نفسیات اور ثقافتی موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک وہ تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں جو اس چینل پر یعنی میر ٹاکیز پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 40 ہجڑے، 40 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن کسی بھی خواجہ سرا کے قتل کے جرم میں آج تک کسی کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ملی، کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی، کسی کو پھانسی نہیں ہوئی۔ دوستوں، میں جو آپ کے ساتھ ریسرچ شیئر کر رہا ہوں وہ پاکستان کے نامور کرائم فیچر رائٹر ظفر اقبال نگینہ صاحب کی ہوئی ہے۔ میں ان کا
بہت ممنون ہوں میں۔ آئیے وہ اعداد و شمار آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جو مجھے ظفر اقبال نگینہ صاحب نے بہم پہنچائے۔ قیام پاکستان سے 40 سے 50 سال پہلے، یعنی آج سے 125 سال پہلے، چونیا اور اس کے آس پاس کے علاقہ کے سردار تھے جن کا نام تھا سردار ہلڑ سنگھ۔ ان کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے پورے بر صغیر سے ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کو بلایا، مدعو کیا، اور اس میں قصور اور دوسرے سیالکوٹ، اور کیونکہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا، وہاں سے پورے بر صغیر سے خواجہ سرا آئے۔ خواجہ سراؤں نے کئی دن تک اس سردار ہلڑ سنگھ کے بیٹے کی پیدائش بھی کی خوشیاں منائیں، اور سردار ہلڑ سنگھ نے خسروں کو، خواجہ سراؤں کو خوش ہو کر 8 کنال اراضی جو ہے انعام کے طور پر دی۔ خواجہ سرا تو بادشاہ لوگ تھے، انہوں نے کوئی وائی بیجی تو یہاں کی نہیں، انہوں نے اس 8 کنال اراضی پہ جھگیاں بسائیں اور ایک بستی بسائی اور آباد ہو گئے۔ یہاں چونیا میں ایک باقاعدہ ہجڑوں کی ایک گاؤں، ایک پنڈ آباد ہو گیا تھا جس کا نام تھا پنڈ خسریاں والا، وہ آباد ہو گیا تھا، اور آس پاس کے علاقے سے اب ان کے پرستار آنے لگے، اور یہاں قیام پاکستان سے پہلے ایک دنگا ہوا تھا جس میں 9 ہجڑے مارے گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پنڈ خسریاں والا جو ہے وہ حصے میں آیا نواب محمد احمد خان صاحب۔ یہ وہی نواب صاحب ہے جن کے قتل کا مقدمہ وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر چلایا گیا تھا، اور انہیں سزائے موت ہوئی تھی اس کیس میں، اور وہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل تھا۔ نواب محمد خان صاحب قتل ضرور ہوئے تھے، لیکن بھٹو صاحب کا اس قتل میں براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ نواب محمد احمد خان صاحب اور ان کے بیٹے احمد رضا قزوری صاحب، کیونکہ یہاں اس علاقے سے سیاسی شخصیات تھی، اور ان کے حصے، کیونکہ یہ پنڈ آیا تھا پنڈ خسریاں والا، تو انہیں ایک سیاسی تانا لگتا تھا کہ بھئی ہم اتنے خاندانی نواب ہیں اور ہماری جو جاگیر ہے وہ ہے خسریاں والا پنڈ۔ اب محمد احمد خان صاحب کے بھتیجے تھے نواب کیسر علی خان صاحب، انہوں نے گورنر میاں محمد اظہر سے کہہ کر ان کی سفارش پر اس علاقے کا جو ہے پنڈ خسریاں والا کا نام چینج کر کے ان کے آباء و اجداد کے نام پر منتقل کیا گیا۔ دوستو، اب اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو نامور ہجڑے ہوئے ہیں، 80 یا 85 کا الیکشن تھا، ایبٹ آباد کے حلقے سے ایئر مارشل اصغر خان کے مد مقابل ایک خواجہ سرا ان کے مد مقابل تھا جس نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، اور انٹرنیشنل اداروں نے، مجھے یاد ہے اس وقت BBC نے ان کا متعدد دفعہ انٹرویو کیا تھا، اور یہ بڑا نیک بخت خواجہ سرا تھا کیونکہ لاوارث لاشوں کو یہ ہمیشہ اپنے علاقے میں غسل کرایا کرتا تھا، اور یہ ایک نیک روح تھا، اور یہ بڑا پاپولر خواجہ سرا تھا اپنے علاقے کا۔ اسی طرح الماس بوبی ایک بہت ہی مشہور خواجہ سرا ہیں، اور وہ بڑے متحرک ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے۔ اسی طرح ایک اور آشی بٹ ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ اور دوستوں، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے کس کس شہر میں خواجہ سراؤں کے قتل کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ پنڈی میں سب سے زیادہ خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں، جن میں ڈھوک رتا میں 2 خواجہ سرا قتل ہوئے، راجہ بازار میں 3 خواجہ سرا قتل ہوئے، پیر ودائی میں اسی طرح 3 خواجہ سرا قتل ہوئے، بنی چوک میں 4 ہجڑے قتل ہوئے تھے، اور راول پنڈی ٹیپو روڈ پہ موتی محل سینما جو ہے یہاں بھی 3 قتل ہوئے تھے خواجہ سرا۔ دوسرا شہر پاکستان کا فیصل آباد ہے جہاں 4 خواجہ سرا قتل ہونے کی واردات ہوئی، اور سیالکوٹ میں 2 خواجہ سرا قتل ہوئے، سکھر میں 4 خواجہ سرا قتل ہوئے، میرپور میں بھی خواجہ سرا کو قتل کرنے کی واردات کی گئی، گجر خان میں 3 خواجہ سرا قتل ہو چکے ہیں، جہلم فواد چودھری کا حلقہ وہاں 1 خواجہ سرا قتل ہوئے، چونیا میں پہلے تو میں نے عرض کیا کہ 9 خواجہ سرا پاکستان بننے سے پہلے قتل ہوئے تھے، علیہ دور میں 2 خواجہ سرا چونیا میں بھی قتل ہوئے، لاہور میں ہجڑوں کے قتل کی 2 وارداتیں ہوئیں، ایک ریلوے اسٹیشن شیش محل ہوٹل کے قریب، اور دوسرا لاہوری دروازے سے ملحقہ علاقے میں بھی خواجہ سرا قتل ہو چکا ہے۔ خواجہ سراؤں کی کمال کہانیاں جو مغل درباروں سے شروع ہو کر، مغل درباروں سے لے کر
ٹرکوں اور بسوں کے اڈوں تک خواجہ سراؤں کی ہزار داستانیں مشہور ہیں۔ اچھا، کراچی میں صدر اختر کالونی، PIDC کالونی، سلطان پورہ، سعید آباد، سراب گوٹ اور رنچھوڑ لائن میں خواجہ سراؤں کے کئی مسکن ہیں۔ اچھا، ان کی خواجہ سراؤں کی لینگویج ہے، کوڈ ورڈ ہیں، اور آپس میں کمیونیکیشن کے لیے یہ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ عام لوگوں میں، اگر یہ غیر لوگوں میں یعنی غیر خواجہ سراؤں میں بیٹھے ہوں تو کسی جگہ بور ہو رہے ہوں اور یا وہاں سے نکلنا ہو تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کڑے کرا، یعنی نکلیں، ایگزٹ کریں، کڑے کرا، بور ہو رہے ہیں، یہاں خطرہ ہے، یہاں سے نکلیں۔ اسی طرح گریا ان کا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، فنانسر ہوتا ہے، اس کو یہ گریا کہتے ہیں۔ اور چیری ہے کہ خطرہ الارمنگ سچویشن ہو تو یہ دوسرے خواجہ سراؤں کو کوڈ ورڈ میں بتاتے ہیں کہ یہاں سے اب نکلنا چاہیے۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ موضوع ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ خواجہ سرا کو ان علاقوں میں خاص اہمیت دی جاتی ہے جہاں عورت اور مرد کے فطری رشتے کے درمیان معاشرتی اور سماجی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ مکمل سچ نہیں، کیونکہ مغرب میں جہاں عورت اور مرد کے رشتے کے درمیان کوئی معاشرتی رکاوٹ نہیں، وہاں بھی مردوں کے لیے خواجہ سرا محبوب اور سیکسول پارٹنر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر کسی دوسری ویڈیو میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ویورز، اس چینل می ٹاکیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ خدا حافظ۔